رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد صبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر بزرگوں دوستوں، ایک دفعہ وقت کے لیے محبت کے ساتھ خوشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج درس قرآن و حدیث کی یہ دوسری نشست ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی اہل سنت حنفی بریلوی کے زیر اہتمام یہ درس قرآن کی دوسری نشست ہے۔ اس میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور اللہ کریم کے قرآن کریم سے چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے میرا مالک میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے، آمین۔ چونکہ درس قرآن کی جو نشست ہوتی ہے وہ عام نشستوں سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہے، تو اس کا تھوڑا انداز ذرا کچھ اور ہوتا ہے۔ عام جو محفل کا انداز ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کریم کے قرآن کریم کی سورت اعراف کی آیت نمبر 31 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا اتنا خوبصورت ڈھنگ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے تک اور بادشاہ تک میرے نبی نے ہر ایک انسان کو معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے کہ جب تم مال کما لو، اللہ تمہیں یہ طاقت دے کہ تمہارے پاس مال آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین رستہ جو ہے نا، فرمایا وہ درمیانی رستہ ہے، ہر معاملے میں درمیانی راستہ ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم 3 چیزوں کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا۔ میں اس میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں میرے نبی کی مجلس نصیب ہوئی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو کائنات کا دستور ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نسبت ہو جائے بندے کی حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے آستانے سے تو لوگ مثالیں دیتا ہے کہ میری نسبت ان نیک ہستیوں سے ہے، نسبت ہو جائے میرے گورڈے کے شہنشاہ سے، فاتح قادیاں حضرت تاجدار گورڈا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے تو بندہ کہتا ہے میں کمال والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گورڈا شریف کا مرید ہوں۔ کائنات والوں مجھے بتاؤ
اگر بندہ گورنر شریف کا مرید ہو جائے تو اس کے بخت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، تو جو پیارے صحابہ پیارے مصطفیٰ کے مرید تھے ان کے بخت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ میری بات کو سمجھیں گے تو یقیناً میں سمجھانے میں مجھے آسانی بھی ہوگی، اور اگر آپ داد دیں گے سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہم اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی یہی مسلک ہے، حضور مجدد پاک کا بھی یہی مسلک ہے، حضور پیر میر علی شاہ سرکار کا بھی یہ مسئلہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور حضور داتا علی حجویری پاک کا بھی یہی مسلک ہے۔ وہ مسلک کیا ہے؟ وہ مسلک یہ ہے ہم حضور کی ساری نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، حق نصیر یا نصیر حق نصیر یا نصیر حق نصیر یا نصیر حق نصیر یا نصیر۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا اگر میں اسے اس انداز میں کہوں تو صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی۔ اور ان صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کی محبت کا انداز کیا ہے، ان کا پیار کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے، ان کی حالت یہ ہے محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کو کہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ میں صرف وہ آپ کی جو محبتیں ہیں نا انہیں سمیٹنے کے لیے یہ میں نے درمیان میں وہ اپنا وہ جو عشق کا انداز ہے نا وہ بات کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو عشق کی منزل ہے اس کے مسافر نہیں ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا حضرت گیسوئے دراز، بات آ گئی ہے کر دیتا ہوں، حضرت گیسوئے دراز سید تھے اور آپ مرید تھے حضرت چراغ دہلوی کے، تو حضرت چراغ دہلوی جب تشریف لائے تو حضرت گیسوئے دراز چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ادب میں ان کے قریب گئے، حضرت ابھی گھوڑے سے نہیں اترے تھے، تو حضرت چراغ دہلوی کے قریب جا کے حضرت سید گیسوئے دراز رحمت اللہ علیہ نے حضرت چراغ دہلوی کے ہاتھوں کو چوما، پھر آپ کے گھٹنوں کو چوما، پھر آپ کے پاؤں کو چوما، تو ادھر چومتے جا رہے ہیں اور ادھر حضرت چراغ دہلوی فرماتے جا رہے ہیں گیسوئے دراز تھوڑا اور نیچے ہو۔ سبحان اللہ، آہستہ کہیں تھوڑا سا، اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت چراغ دہلوی کہہ رہے ہیں انہیں کہ تھوڑا اور نیچے ہو، انہوں نے ہاتھ چومے، چراغ دہلوی کہتے ہیں تھوڑا اور نیچے ہو، انہوں نے آپ کے گھٹنے چومے، کہتے ہیں اور نیچے ہو، انہوں نے کہا آپ کے پاؤں چومے، انہوں نے کہا اور نیچے ہو، انہوں نے گھوڑا جو تھا نا حضرت چراغ دہلوی کا اس کے گھٹنے چومے، انہوں نے کہا اور نیچے ہو، انہوں نے پاؤں چومے گھوڑے کے۔ لوگ کہنے لگے حضرت بات کی سمجھ نہیں ہے، آپ سید، آپ والے رسول، اور یہ بندہ جو جس کے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پیر ہیں لیکن آپ والے رسول ہیں۔ انہوں نے فرمایا تمہیں بات کی سمجھ نہیں آئی، تمہیں عشق کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا میں جتنا جھک رہا تھا اللہ اتنا میرا رتبہ بلند کر رہا تھا۔ جتنا ہم جھکیں گے حضور کی آل کے ادب میں، حضور کے صحابہ کے ادب میں،
حضور کی نسبتوں کے حیا میں میرا اللہ ہمیں اور عروج عطا فرمائے گا. خیر میں اپنی بات پہ آتا ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اب حضرت مغیرہ بن شعبہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ اس آیت کی تفسیر وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ فضول خرچی نہ کرو, اللہ کریم فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس بارے میں حدیث لا رہا ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کریم آقا نے فرمایا اللہ کریم 3 چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. پہلی چیز فرمایا کیل و کال, فضول قسم کے سوال, ہر بات میں سے سوال نکال لینا, جس بات کا کوئی مقصد نہ ہو وہ بار بار کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. اور بیہودہ اور فضول جو گفتگو ہے نا, اللہ کریم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, کیونکہ جب بندہ ہر وقت زبان سے بولتا رہتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے بری باتیں بھی نکلتی ہیں. یہاں پہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. میرے کریم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آقا جی وہ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا ایک تمہاری زبان, دوسری تمہاری شرمگاہ. فرمایا تم ان کی گارنٹی دو کہ انہیں غلط استعمال نہیں کرو گے, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کریم نے پہلی بات فرمائی, حضور نے فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے کیل و کال, بیہودہ گفتگو کرنا. اور اسی بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو اونٹے منہ الٹے منہ دوزخ میں جو گرانے والی چیز ہے نا, فرمایا اس کی اپنی زبان کی کھیتیاں ہیں. اللہ معافی عطا فرمائے. وہ زبان سے جو بولے گا وہ بولے گا تو اس کی اس برائی کی وجہ سے, کبھی وہ بولے گا تو حضور کی آل بیت کے خلاف بولے گا, کبھی وہ بولے گا تو حضور کے پاک صحابہ کے خلاف بولے گا, کبھی وہ بولے گا تو حضور کی ختم نبوت کے نعرے کے خلاف بولے گا, کبھی وہ بولے گا تو اسے کسی ایسی بات پہ تکلیف ہوگی جو بظاہر تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی عقل کے مطابق صحیح کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے وبال جان ہوگی بات. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے الٹے منہ. کس وجہ سے؟ فرمایا زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے. اس لیے حضور نے منع فرمایا ہے کیل و کال سے, فضول سوالوں سے, فضول گفتگو سے اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ہے. اور ایک اور حدیث حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو بھلائی کی کرے ورنہ خاموش رہے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے. ایک بندہ حضرت باقی باللہ کے پاس آیا, اس نے کہا حضرت مجھے ارشاد فرمائیں میں فقیر بننا چاہتا ہوں. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو فقر کی دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے نا, فرمایا پہلی بات 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کیا. سبحان اللہ. دوسری بات حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق کا خیال رکھا. اس نے کہا حضرت تیسری بات فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا. حضرت باقی باللہ سے واز کرتا ہے حضور اور کوئی بات؟ حضرت باقی باللہ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے جب بولا کر تو خیر کی بات کیا کر ورنہ خاموش رہا کر. تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کریم آقا نے خاموشی کو پسند فرمایا. اور حضور سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کا مقدر والا یار, وہ یار کہ جس کے لیے آمنہ کے لال نے اتنے خوبصورت الفاظ فرمائے کہ کائنات میں اور کسی صحابی کے لیے میرے نبی نے نہیں فرمائے. فرمایا کائنات کے ہر انسان کا بدلہ میں نے اس دنیا میں دے دیا ہے, واحد میرا صدیق اکبر ہے جس کے احسانوں
کا بدلہ قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ سے لے کے دو۔ سبحان میرے نبی کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمان ہے، اور وہ صدیق اکبر پاک جب بھی اکثر آپ اپنے معمولات زندگی میں زندگی گزارتے تھے تو منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے رکھا۔ اللہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہ نکل۔ کم بولا کرتے تھے، اکثر یار کے ذکر میں مگن رہتے تھے، اکثر تلاوت قرآن میں مگن رہتے تھے۔ تو کریم نے فرمایا اللہ کریم کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا قیل و قال، طرح طرح کے سوال کرنا، طرح طرح کی باتیں کرنا۔ دوسری چیز نبی نے فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَال، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، مال کو جہاں ضرورت نہ ہو شوخی بکھیرنا۔ اصلاح کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ یہ شادیوں پہ بے جا فائرنگ کرتے ہیں، ہم لوگ بے جا بے ہنگم گولے پٹاخے، یہ طرح طرح کی باتیں، یہ جو ہم نے رسم حنا رکھی ہوئی ہے اس پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کی خدمت کر دیں، اس غریب کے گھر کا چولہا جلے گا، اس غریب کے بچے تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تمہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کلو واشربو والبسو وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلت۔ یہ حدیث اب غور سے سننا۔ میرے نبی نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو۔ آگے فرمایا کیا کرو؟ فرمایا کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو۔ فرمایا جس میں فضول خرچی بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ ذلیل ہوئے، بڑے بڑے۔ یہ تکبر کبھی دولت کا ہوتا ہے، کبھی یہ تکبر عہدے کا ہوتا ہے، کبھی یہ تکبر علم کا ہوتا ہے، اور یہ تکبر اور غرور جو ہے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کیا ہے۔ اس لیے کسی درویش نے کہا تھا، غالباً حضرت سعدی شیرازی نے کہا تھا، آپ فرماتے کہ 12 سیر اگر بندے کے پاس علم، 12 من اگر بندے کے پاس علم ہو اور اس بندے کے پاس 1 سیر حکمت نہ ہو، اس بندے کے پاس 1 سیر ادب نہ ہو، تو فرمایا پھر اس بندے کے علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی ہے، کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ فرماتے، آپ کے پاس علامہ صاحب تشریف لائے جو آپ کے بچے حضرت نازک فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت بابا فرید نے سوال کیا، فرمایا علامہ صاحب مجھے بتائیں علم کا مطلب کیا ہے؟ آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں نا؟ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ میرے نبی کا غلام کہتا ہے، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ بتائیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید گڑھی شریف والے، گڑھی اختیار خان، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نہیں، حضرت بابا خواجہ غلام فرید جن کا کلام بھی مشہور ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ علامہ صاحب علم کا مطلب کیا ہے؟ علامہ صاحب نے جواب دینے شروع کیے، علم کا مطلب جاننا ہے، علم کا مطلب معرفت ہے۔ 70 معنی بتائے علامہ صاحب نے۔ جب بتا چکے نا تو حضرت خواجہ فرید نے فرمایا چلے جائیں، علم کا معنی یہ نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے باتیں، لیکن علم کا معنی یہ نہیں ہے۔ میری بات کو دل کی تختی پہ لکھنا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی بارگاہ سے جب علامہ صاحب باہر نکلے نا تو آپ کا چہرہ بجھا ہوا تھا، پریشان تھے۔ جب پریشان آپ کو دیکھا نا آپ کے شاگرد نے اور حضرت خواجہ غلام فرید کے لخت جگر حضرت نازک فرید کریم نے، آپ لجپال کریم نے دیکھا میرا استاد پریشان جا رہا ہے، فرمایا استاد جی یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں روتے ہوئے آتے ہیں تو ہنس کے جاتے ہیں، اور آپ آئے یہاں پہ تو مسکرا کے آ رہے تھے، اب جا رہے ہیں تو پریشان اور بڑا عجیب سا تاثر ہے آپ کے چہرے پہ۔ حضرت نازک فرید کو استاد جی کہتے ہیں بابا جی نے مجھ سے علم کا پوچھا ہے، علم کا مطلب کیا ہے؟
تو میں نے 70 معنی بتائے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں علم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نازک کریم خوش ہوئے، مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں استاد جی آپ بابا جی کو جا کے بتائیں علم کا معنی ادب، علم کا معنی ادب ہے۔ حضرت خواجہ نازک فرید کی بات سن کے استاد صاحب واپس لوٹے، جو ہی بابا فرید کی بارگاہ میں گئے تو حضرت بابا فرید مسکرائے، کیونکہ ان کی یہ آنکھیں بھی روشن تھی، یہ آنکھیں بھی روشن تھی۔ حضرت بابا فرید نے جب دیکھا نا، یا حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حضرت بابا فرید نے جب دیکھا نا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جی علامہ صاحب واپس آ گئے۔ کہا استاد جی بابا جی مطلب پتا چل گیا علم کا، کیا مطلب ہے، بات کو ذرا غور سے سننا۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کیا مطلب ہے علم کا؟ علامہ صاحب کہتے ہیں علم کا معنی ادب ہے۔ حضرت بابا فرید مسکرائے، بندہ سونا ہوئے پھر ہنستا ہوئے، بندہ حسین ہو اور پھر مسکرا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید جیسا حسین بزرگ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا علامہ صاحب پھر بھی یہ کمال آپ کا نہیں، پھر بھی زبان فرید کی بولی، پھر بھی زبان فرید کی بولی ہے۔ اب خیر میں بات کر رہا تھا، ادب سے بات آئی تو تکبر کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو فضول خرچی نہ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا اور تکبر نہ کرو، ایسا کام نہ کرو جس میں تکبر ہو۔ حدیث کا اگلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں اسے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے۔ پہلی چیز کیلو کال، طرح طرح کی باتیں کرنا، ہر وقت بولتے رہنا۔ دوسری چیز ہے وعدات المال، مال کو ضائع کرنا۔ اور تیسری چیز ہے وکثرت السوال، سوال کی کثرت کرنا۔ میں حدیث پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تربیتی نشست ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پہلی چیز کیلو کال، ہر بات سے حجتیں نکالنا، فضول گفتگو کرنا۔ دوسری چیز وعدات المال، مال کو ضائع کرنا۔ تیسری چیز وکثرت السوال، کثرت سے سوال کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب کی بھی یہ جو چیز ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جیسے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ اس حدیث میں 7 بندوں کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ کریم عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا بادشاہ، وہ بندہ جو عدل کرے۔ اس پہ مجھے میرے نبی کا یار فاروق اعظم یاد آیا، میرے نبی کا پیارا یار فاروق اعظم، جن کو میرے نبی نے دیکھا تو حضور نے فرمایا حق میرے عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد آ گیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جس بندے کو برے خواب آتے ہوں، جس بندے کا ذہن خواب میں خراب ہو جاتا ہو، وہ سینے پہ عمر لکھ لے، حضرت فاروق اعظم کا نام لکھ لے، تو اس بندے کو کبھی شیطان آ کے حملہ نہیں کرے گا۔ میں جملہ دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کل بھی شیطان کی عمر سے نہیں بنتی تھی، آج بھی شیطانوں کی عمر سے نہیں بنتی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ جس نے میرے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے خواب میں جسے برے خیال آتے ہیں اس کے سینے پہ میرے نبی کے یار فاروق اعظم کا نام لکھ دو، اسے برے خواب نہیں آئیں گے۔ اور کائنات کا دستور ہے آپ کسی مجلس میں
ذکر کریں فاروق اعظم پاک کا، اگر بندے کے چہرے سے اس کے جو معاملات خراب ہو جائیں تو سمجھ جائیں اس کے دل میں بغض ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، اور جس کا دل صاف ہوگا وہ نبی کے یاروں سے بھی پیار کرے گا، نبی کی اولاد سے بھی پیار کرے گا۔ خیر میں بات کر رہا تھا، مجھے حضرت سیدنا امیر عمر یاد آ گئے، وہ امیر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 32 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اور حکومت کر کے زمانے کو یہ پیغام دیا، کائنات والو اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں سکون ہو جائے تو پھر عدل و انصاف سے کام لو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ جسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ ہے عادل حکمران۔ دوسرا بندہ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو لوگ آ جاتے ہیں مستوں کی طرف، مزہ تو تب ہے ادھر خواب خرگوش کی وہ نیندیں ہوں، ادھر وہ سکون کے مزے ہوں، یہ دنیا کی لہلہاتی دولت اور لہلہاتے یہ عجیب و غریب کھیت ہوں، اور اس وقت جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نوجوان کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا بندہ میرے نبی نے فرمایا وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، سبحان اللہ، اس کے دل میں یہ خواہش رہے کہ کاش میں مسجد کی طرف آؤں۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا بندہ میرے نبی نے فرمایا ایسے بندے، دو ایسے بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر ملتے ہیں آپس میں تو اللہ کے لیے، اگر جدا ہوتے ہیں آپس سے ایک دوسرے سے تو اللہ کے لیے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں جب بندہ اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کی راہ میں بڑے بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ آپ نے نہیں سنا حضرت بلال کا واقعہ، آپ نے نہیں سنا حضور کے صحابی حضرت خباب کا واقعہ، آپ نے نہیں سنا حضور کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ، آپ نے نہیں سنا دیگر صحابہ کرام حضرت سمیہ پہ کتنے ظلم کیے گئے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنے ظلم کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کائنات والوں سن لو، ایک طرف کائنات کے سارے ظلم رکھ دو، ایک طرف دامن یار رکھ دو، کائنات کی ساری تکلیفیں ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی ایک نظر کا کمال ایک طرف۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، فرمایا یہ وہ بندے ہیں انہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پانچواں بندہ میرے نبی نے فرمایا جو شخص تنہائی میں بیٹھا ہو، رو رہا ہو اور اللہ کی یاد میں اور اس کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، فرمایا اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا، سبحان اللہ، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل سے اللہ کا خوف ہو، جس بندے کے دل میں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکل آئے، فرمایا اللہ اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچواں وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ چھٹا وہ بندہ فرمایا جو صاحب حیثیت بھی ہو، جو خوبصورت بھی ہو اور اس کی حالت بھی اچھی ہو، اور کوئی خوبصورت عورت اسے گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے جو زنا چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں بندہ میرے نبی نے فرمایا وہ ہے
جو اتنے خفیہ حال میں صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 7 خوش نصیبوں کو میرا رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث اس بارے میں اور سن لیجئے گا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد کے درس کا تحفہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، جس ترازو پہ میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے اس پہ بڑے بھاری ہیں اور میرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے کلمے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے چلنا ہے قرآن و حدیث کا یہ پیغام آگے لے کے چلنا ہے، شاید ہماری کوئی عرض اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔